قرآن مجید کا سورہ نمبر 52، سورہ طور۔ سورہ طور کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طور موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 52، جبکہ ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 76 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کا نام اس کی پہلی آیت کی مناسبت سے طور رکھا گیا ہے، اور طور وہ پہاڑی ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 21 کے مطابق والدین کے احسانات دنیا تک محدود نہیں ہیں، بلکہ قیامت کے دن بھی وہ اپنی نیک اولاد کی شفاعت کر کے انہیں جنت میں لے جائیں گے۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو قرآن کے مقابلے میں کوئی کلام لانے کا چیلنج کیا ہے، اور یہ چیلنج ایک ابدی حیثیت رکھتا ہے۔ آج تک بہت سی کوششیں ہوئیں کہ اس قرآن مجید کے مقابل کوئی ایک بھی آیت لے آئے، لیکن کبھی کسی کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ آیت نمبر 45 کے مطابق انسان کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے حال پر چھوڑ دے، اور وہ ذات اپنا ہاتھ اٹھا لے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ جو شخص سورہ طور کی تلاوت کرے گا، خدا اسے دنیا و آخرت کی بھلائی عطا کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والطور، کوہ طور کی قسم، وکتاب مسطور، اور اس کی کتاب لوح محفوظ کی، فی رق منشور، جو کشادہ اوراق میں لکھی ہوئی ہے، والبیت المعمور، اور بیت معمور کی جو کعبے کے سامنے فرشتوں کا قبلہ ہے، والسقف المرفوع، اور اونچی چھت آسمان کی، والبحر المسجور، اور جوش و خروش والے سمندر کی۔ ان عذاب ربک لواقع، کہ تمہارے پروردگار کا عذاب بے شک واقع ہو کر رہے گا۔ ما له من دافع، اور اس کا کوئی روکنے والا نہیں۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان چکر کھانے لگے گا، وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ اڑنے لگیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، تو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، جو لوگ باطل میں پڑے کھیل رہے ہیں، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن جہنم کی آگ کی طرف ان کو ڈھکیل ڈھکیل کر لے جائیں گے۔ هذه النار التي كنتم بها تكذبون، اور ان سے کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ افسحر هذا ام انتم لا تبصرون، تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر نہیں آتا؟ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون، اسی میں گھسو، پھر صبر کرو یا بے صبری کرو، تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں تو بس انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات ونعیم، بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجحیم،
جو جو نعمتیں ان کے پروردگار نے انہیں دی ہیں ان کے مزے لے رہے ہیں، اور ان کا پروردگار انہیں دوزخ کے عذاب سے بچائے گا۔ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، خوب مزے سے کھاؤ پیو جو جو کارگزاریاں تم کر چکے ہو ان کے صلے میں۔ متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين، آرام سے تختوں پر جو برابر بچھے ہوئے ہیں تکیے لگا کر، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حور سے ان کا بیاہ رچائیں گے۔ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کا ساتھ دیا تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے تک پہنچا دیں گے، اور ہم ان کی کارگزاریوں میں سے کچھ بھی کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور جس قسم کے میوے اور گوشت کو ان کا جی چاہے گا ہم انہیں اور بڑھا کر عطا کریں گے۔ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، وہاں ایک دوسرے سے شراب کا جام لے لیا کریں گے جس میں نہ کوئی بےہودگی ہے اور نہ گناہ۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، اور خدمت کے لیے نوجوان لڑکے ان کے آس پاس چکر لگایا کریں گے، وہ حسن و جمال میں گویا احتیاط سے رکھے ہوئے موتی ہیں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے لطف کی باتیں کریں گے۔ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، ان میں سے کچھ کہیں گے کہ ہم اس سے پہلے اپنے گھر میں خدا سے بہت ڈرا کرتے تھے۔ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، تو خدا نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہم کو جہنم کی لو کے عذاب سے بچایا۔ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، اس کے قبل ہم اس سے دعائیں کیا کرتے تھے، بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان ہے۔ فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نصیحت کیے جاؤ، تم تو اپنے پروردگار کے فضل سے نہ کاہن ہو اور نہ مجنون۔ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ، کیا تم کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم تو اس کے بارے میں زمانے کے حوادث کا انتظار کر رہے ہیں۔ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ، تم کہہ دو کہ اچھا تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ، کیا ان کی عقلیں انہیں یہ باتیں بتاتی ہیں یا یہ لوگ ہیں ہی سرکش؟ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن کو خود کر لیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، تو اگر یہ لوگ سچے ہیں تو ایسا ہی کلام بنا تو لائیں۔ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ،
کیا یہ لوگ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہی لوگ مخلوقات کے پیدا کرنے والے ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون، یا انہوں ہی نے سارے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ یقین ہی نہیں رکھتے۔ ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون، کیا تمہارے پروردگار کے خزانے انہی کے پاس ہیں یا یہی لوگ حاکم ہیں؟ ام لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے سن آتے ہیں؟ جو سن آیا کرتا ہو تو وہ کوئی صریحی دلیل پیش کرے۔ ام له البنات ولكم البنون، کیا خدا کے لیے بیٹیاں ہیں اور تم لوگوں کے لیے بیٹے؟ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، یا تم ان سے تبلیغ رسالت کی اجرت مانگتے ہو کہ یہ لوگ قرض کے بوجھ سے دبے جاتے ہیں؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یا ان لوگوں کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ لکھ لیتے ہیں؟ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، یا یہ لوگ کچھ داؤں چلنا چاہتے ہیں تو جو لوگ کافر ہیں وہ خود اپنے داؤں میں پھنسے ہیں۔ ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون، یا خدا کے سوا ان کا کوئی دوسرا معبود ہے جن چیزوں کو یہ لوگ خدا کا شریک بناتے ہیں، وہ اس سے پاک و پاکیزہ ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اور اگر یہ لوگ آسمان سے کوئی عذاب کا ٹکڑا گرتے ہوئے دیکھیں تو بول اٹھیں گے کہ یہ تو دلدار بادل ہے۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ دن جس میں یہ بے ہوش ہو جائیں گے ان کے سامنے آ جائے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا هم ینصرون، جس دن نہ ان کی مکاری ہی کچھ کام آئے گی اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور اس میں شک نہیں کہ ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور بھی عذاب ہے مگر ان میں سے بہتیرے نہیں جانتے ہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار کے حکم سے انتظار میں صبر کیے رہو، تم تو بالکل ہماری نگہداشت میں ہو، تو جب تم اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کیا کرو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور کچھ رات کو بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی تسبیح کیا کرو۔